الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کے درس میں ایک بہت ہی عظیم، مبارک اور الہامی دعا کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ دعا ہے دعائے حزب البحر۔ سبحان اللہ، ایسا مبارک عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو میں نے اپنی ساری زندگی میں، وظائف کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں اور روحانیت کی دنیا میں سب سے طاقتور پایا، سب سے سریع التاثیر پایا۔ اور حزب البحر وہ مبارک دعا ہے، وہ مبارک وظیفہ ہے جو چاروں سلسلوں کے مشائخ پڑھتے بھی ہیں، اپنی مریدین کو بھی اس دعا کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ مبارک دعا ایک الہامی دعا ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ 593 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑی ولی اللہ اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پانے والے اور بہت بڑے فضائل رکھنے والے شیخ ہیں۔ اصحاب طریقت، علماء اور مشائخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد اور وظائف سے خوب واقف ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت کو اشارہ غیبی ملا حج کرنے کے لیے، اور حج کے ایام قریب تھے، اور جس ملک سے حضرت نے حج کے لیے آنا تھا وہاں سے حجاج نے سفر کیا تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا بظاہر حج تک پہنچنے کے لیے، سمندری راستہ تھا۔ تو حضرت کو ایک کشتی والا ملا، بمعِ مریدین حضرت کشتی میں سوار ہو گئے اور جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایسا سمندری طوفان آیا کہ کشتی کو واپس پلٹا دیا۔ اسی دوران میں حضرت کو نیند آئی اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک دعا ان کو تلقین فرمائی، اور جب آپ بیدار ہوئے یہ دعا آپ کو یاد تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا ایک ایک حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لیا ہے۔ اپنی مریدین کو بھی حکم فرمایا اس دعا کو پڑھے۔ اتنے میں ہوا بھی موافق ہو گئی، طوفان بھی تھم گیا اور حضرت حج پہ پہنچ گئے۔ بعد میں یہ دعا حضرت کی مریدین نے، شاگردوں نے آگے اس دعا کو چلایا، اور یہ دعا ہم تک پہنچی اور ہمارے مشائخ تک باقاعدہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور باقاعدہ اس مبارک دعا کو پڑھتے ہیں۔ آج اسی دعا کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کو میں پہلے اپنے طریقے سے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سارے حضرات نوٹ فرمائیں۔ دعا حزب البحر مختلف مشائخ کے ہاں مختلف ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ میرے پاس جو اپنی مشائخ کی ترتیب ہے میں اسی ترتیب سے پڑھ کے سناتا ہوں، اور انشاءاللہ
اس مبارک دعا کی برکات کا بھی ذکر کریں گے، اس مبارک دعا کی عامل بننے کا بھی ذکر کریں گے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں حل مقاصد کی کیا ترتیب ہے، اس میں تسخیر انس اور جن کی کیا ترتیب ہے، اس میں دست غیب کی کیا ترتیب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے اپنی زندگی میں جو تجربات ہیں اس دعائے حزب البحر کے متعلق انشاءاللہ وہ بھی کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے دعائے حزب البحر پڑھتے ہیں اور آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے ساتھ مشائخ نے بعض خاص جگہوں پہ پڑھائی کے دوران کچھ خاص مخصوص اشارات بھی بتائے ہیں، تو ان اشارات کے ساتھ انشاءاللہ میں پڑھوں گا، تو آپ سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی، فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا یہاں اپنے مقصد کا تصور کریں۔ على امور الشریعہ، اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی، اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی، اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی۔ یہ مبارک جملہ اگر آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں معزز بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کی دلوں میں عزت و وقار چاہتے ہیں، تو اس جملے کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ تکرار کیجیے۔ اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی وانصرنا۔ اس کلمے کو 3 مرتبہ تکرار کر کے اپنی مقصد کا تصور دل میں کرے۔ وانصرنا 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 على جميع الخلائق وسخر لنا هذا البحر میں بھی اپنی مقصد کا تصور کریں۔ وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسليمان عليه السلام، وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن والإنس لسليمان عليه السلام، وسخرت الملك والملكوت والعوالم كلها لسيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وسخر لنا كل وزير وأمير ورعية، وسخر لنا كل بر وفاسق وفاجر، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، بحق كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين۔ ہر جملے کے ساتھ انگلیاں کھولتے جائیں۔ وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اپنی مقصد کا تصور کریں۔ وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم يسر لنا أمورنا۔ بقایا انشاءاللہ ہم
دوسرے درس میں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔